قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی یا مجاہد کے گھر کی خبر گیری۔ حج اور جہاد بڑی عظیم عبادتیں ہیں، لیکن جو لوگ اپنی عدم استطاعت کی وجہ سے یہ عظیم عبادتیں خود انجام نہ دے سکیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کے ثواب میں حصہ دار بننے کا بہترین راستہ پیدا فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مجاہد کو جہاد کی تیاری میں مدد دے دے یا کسی حاجی کے سفر کی تیاری میں مدد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہاد اور حج کے ثواب میں حصے دار بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جہاد یا حج پر گیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی خبر گیری، ان کی ضروریات پوری کر دینا، یہ بھی ایسا عمل ہے جس سے انسان جہاد یا حج کے ثواب میں حصے دار ہو جاتا ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجاہد کو جہاد کے لیے تیار کرے یا کسی حاجی کو حج کے لیے تیار کرے، یعنی اس کے اسباب فراہم کرنے میں مدد دے دے یا اس کے پیچھے اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے یا کسی روزے دار کو افطار کرائے، تو اس کو ان تمام لوگوں کے جتنا ثواب ملتا ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ شہادت کی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور جس طرح شہادت کا بے حساب اجر و ثواب ہے، اسی طرح اس کی تمنا اور دعا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اجر و ثواب رکھا ہے جو شہادت پر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے شہید ہونے کی سچے دل سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں، خواہ وہ آدمی اپنے بستر پر ہی مرا ہوا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے شہادت کا طلبگار ہو اس کو شہادت دے دی جاتی ہے، خواہ بظاہر وہ اس کو نہ ملی ہو، یعنی وہ اپنے بستر پر مرے۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ اپنے دن کا کام صبح سویرے شروع کرنے کی بھی حدیث میں فضیلت آئی ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اس کے برخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے منع فرمایا اور اس کو بے برکتی کا سبب قرار دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فجر کے متصل بعد سوتے ہوئے دیکھا تو ان کو جگایا اور سونے سے منع فرمایا۔
معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔